تو سلام کو یعنی جناب زینب اور جناب ام کلثوم، اور ہم نے عرض کیا کہ رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکلام بنت علی، یہ تمام مولا امیر المومنین کی بیٹیاں، مولا امیر المومنین کی ازواج کی، جن میں سے لیلہ بنت مسعود ابن خالد امام حسن کی ازواج، امام حسین کی ازواج، امام حسن کی بیٹیاں، امام حسین کی بیٹیاں، اور ان کے علاوہ باقی دیگر خواتین، اگر ان کو اسیر نہ کیا جاتا تو امام حسین علیہ السلام کی یہ تحریک اور شہادت یاد رکھیں کہ چھپ جاتی۔ اب یہ جہاں جہاں لے گیا در حقیقت یزید نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ یہ جہاں جہاں لے گیا وہاں وہاں خود رسوا ہو گیا۔ یہ سمجھتا تھا کہ اہل بیت کو، ان بیویوں کو شہر بشہر پھرا کے یہ ہمیشہ کے لیے عزت پالے گا اور معاذ اللہ ان مقدس ہستیوں کو رسوا کر دے گا۔ اب یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، لیکن شام کوئی عام اور سادے راستے سے نہیں، طویل راستے سے، حتیٰ بالابک اور لبنان کی جانب سے گھما کے لایا۔ یہ کیا سمجھتا تھا؟ یہ سمجھتا تھا کہ اہل بیت کو رسوا کر دے گا، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کو اس طرح سے پھیرانے کے بعد خود عزت پا جائے گا۔ بس یاد رکھیں، دین بچا امام حسین کی وجہ سے، اور امام حسین کا خون اور امام حسین کا نام اور امام حسین کا یہ کارنامہ بچا ان اسیران کربلا کی وجہ سے۔ یہ ہو گئے دو مرحلے۔ اب تیسرے مرحلے میں جو کام ہوا وہ کس چیز کے ذریعے سے ہوا؟ تیسرے مرحلے میں کام وہ ہوا عزاداری کے ذریعے سے۔ اگر یہ اسیران کربلا نہ ہوتے تو امام حسین کا نام، امام حسین کے مصائب، امام حسین کی شہادت چھپ جاتی۔ اور اگر اگلے مرحلے میں عزاداری سید الشہداء اور زیارات امام حسین اور یہ اہتمام نہ ہوتا تو پھر آج دنیا کو امام حسین کی شہادت اور خود حتیٰ حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی اسیری کا علم نہ ہو پاتا۔ بعض دفعہ بعض برادران اہل سنت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ بیویوں کی چادریں چھینی، ان کا نام ہی کیوں لاتے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ ان کی عزت اور ان کا مقام بہت بلند تھا، لیکن جو مصائب ہوئے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بالآخر ذکر کرنا ہوگا۔ اب اگر احترام کی وجہ سے ان کا نام اور ذکر چھپا دیا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ آج کوئی جانتا ہی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام اور مولا امیر المومنین کی توہین کی۔ اب ایک جملہ ہم کہہ کے چلے جائیں توہین کی، اب آپ کے پتہ کی ہوگی توہین؟ کہ عبداللہ ابن عفیف کو کس چیز پہ غصہ آیا؟ میں ایک بات کہی تھی۔ تو بعض دفعہ بعض جملوں کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، تو معاذ اللہ کو یہ جملہ کیا مراد ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ان دشمنوں کی خباثت کہاں تک تھی۔ کہ جیسے عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا امام حسین اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ؟ کذاب ابن کذاب۔ طیش آیا کس کو؟ حضرت جناب عبداللہ ابن عفیف کو، کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان بزرگان کے صدقے میں ہمیں بھی قوی ایمان و طاقت عطا فرمائے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ بس یہ تین مرحلے میں امام حسین نے دین کو بچایا، جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہم السلام اور باقی اسیران کربلا نے کس کو بچایا؟ تحریک امام حسین کو، خون امام حسین کو، مسائل امام حسین کو، ذکر امام حسین کو۔ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ جو اس وقت ہمارا زمانہ ہے وہ ہے کہ اس پورے واقعے کو بیان کرنا ہے کس کے ذریعے سے؟ ان سیاہ کپڑوں کے ذریعے سے، سوز کے ذریعے، سلام کے ذریعے، نوحے کے ذریعے، مرثیے کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، اس ہائے حسین کے ذریعے۔ یہ جو بعض دفعہ علماء کہتے ہیں کہ اہم ترین کام کیا ہے ہر دور میں عزاداری سید الشہداء سے، کیا وجہ ہے؟ آج اگر فرض کریں چند دنوں کے لیے عزاداری سید الشہداء کو بند کر دیا جائے اور تاریخ کے حالات اور واقعات کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے، کل ایک وقت آئے گا کہ مولا امیر المومنین اور ان کے مقابلے میں آنے والے افراد کو حتیٰ ہمارے بچے برابر سمجھنے لگیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ بچے کہیں گے کہ
ان کا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. پھر ایک نظریہ چلتا ہے کہ اولڈ از گولڈ، جو بھی پرانے زمانے میں وہ اچھا تھا. ایسا نہیں ہوتا جو بھی پرانے زمانے میں اچھا تھا وہ اچھا تھا. پرانے زمانے میں شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا. پرانے زمانے میں حضرت موسیٰ کا معاصر ان کے ساتھ ساتھ کون تھا؟ فرعون بھی تھا. بس جو احترام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ فرعون کا ہے. بس جو احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جو بھی اس زمانے میں ہو اس کا ہے. تو یہاں تک لانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ توجہ ہو کہ امام حسین نے دین کو بچایا. پھر میں عرض کروں، اور شہداء اسیران کربلا نے تحریک امام حسین اور نام مطہر امام حسین کو بچایا. اور اگلا کام جو اگلی نسلوں کو دیا گیا وہ تھا عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے کہ خود اس تحریک کو بچایا جائے. اور ایک واقعہ جو مختلف علماء سے نقل ہوتا ہے کہ جب سوال کیا گیا بعض علماء سے کہ آپ لوگ کیوں اتنا یا حسین گریہ اور سوگواری کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جس طرح سے تم نے غدیر کو بھلا دیا کہیں عاشور کو نہ بھلا دو. بس یہ جتنے کام ہیں یہ در حقیقت عاشور کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. عاشور کو کیوں یاد رکھنا ہے؟ تاکہ پتا چلے کہ دین برباد ہو جاتا. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ چلے اب تو زمانہ گزر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں آج بھی اگر عزاداری کے سید الشہداء کو ختم کر دیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ یزید ملعون خبیث کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. آرام سے خلیفہ بنا دیا جائے گا. آج اگر تمام دنیا میں ان مصائب کو بیان کرنا بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ جیسا کہ بعض عرب ممالک میں کیا کہا جاتا ہے، یزید کو کہتے ہیں خلیفہ مظلوم. کیا مراد ہے خلیفہ مظلوم سے؟ کہتے ہیں شیعوں نے پروپیگنڈا کیا ہے. اتفاق سے ایک عرب چینل کے ذریعے سے 5-6 سال پہلے المنار سے گفتگو ہوئی. بیت المقدس کے ایک عالم دین اہل سنت تھے اور لبنان کے ایک عالم دین شیعہ، ان کے درمیان گفتگو ہوئی. یہ گفتگو جب ٹیلی کاسٹ ہوئی تو اسی محرم کے بعد ہم اتفاق سے عمرے پہ گئے تھے تو وہاں پر بعض مومنین نے توجہ دلائی کہ آفیسز میں ہمارے یہ بات ہوتی تھی اور جو ہم خود سن رہے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سیدنا حسین کے ساتھ یہ ہوا. نہیں معلوم تھا. عرب دنیا میں بہت ساری جگہ نہیں معلوم تھا. وہ کہتے ہیں جب گفتگو ہو رہی تھی المنار میں اس وقت ہم نے سنا کہ سیدنا حسین کے ساتھ یہ ہوا. بنو امیہ ایسی تھی ہمیں نہیں معلوم تھا. اب اگر روک دیا جائے عزاداری کے سید الشہداء کو تو دین میں تحریف ہو جائے گی. یہ وجہ ہے جو تمام دنیا میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے عزاداری سید الشہداء کا. اور یہ اہتمام کس وجہ سے ہے؟ کلچر کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اہتمام بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگلے مرحلے میں بحکم ائمہ علیہم السلام ہے. اب ہاں اس میں عزاداری ایک جرنل مفہوم ہے بہت زیادہ وسیع. اس میں نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، سوز بھی ہے، سلام بھی ہے، گریہ بھی ہے، سیاہ کپڑے بھی ہیں، پرچم بھی ہیں. ہر علاقے میں جو بھی طریقہ ہے غم امام حسین کو پروموٹ کرنے کا. لہذا ہر دور میں یہ بعض دفعہ کنفیوژن ڈالا جاتا ہے. مثال کے طور پر زنجیر کے ماتم یا دیگر چیزوں کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ جب علماء سے سوال ہوا بعض چیزوں کے بارے میں تو علماء فقط ایک چیز سوال کرتے تھے، کیا اس سے غم امام حسین پروموٹ ہو رہا ہے؟ ہاں. مذاق تو نہیں بن رہا دین کا؟ نہیں. جان کا خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں. بس جائز شرائط کے ساتھ. پر ذہن توجہ رہے کہ جتنی چیزیں آج دنیا میں ہیں، آج بعض لوگ بڑا منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ جو علماء عزاداری کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ زمان و مکان کو دیکھتے ہوئے بتاتے ہیں کب کیا کیا جائے. لیکن یاد رکھیں یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان کی ترویج اور ان کی تبلیغ اور ان کو یہاں تک لانے میں علماء اور مراجع ہی نے کام کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ماتموں کی مختلف اقسام، چاہے وہ زنجیر ہو چاہے وہ خما ہو، کیا آپ کے خیال میں ائمہ کے دور میں تھی؟ کس نے کہا تھا کہ ہاں کر سکتے ہیں؟ کس نے کہا تھا؟ علماء اور مراجع نے. کس بنیاد پر؟ اگر اس سے غم امام حسین پروموٹ ہوتا ہے
ترویج ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ واقعات کربلا کی جانب ہوتی ہے، دین کا مذاق نہیں بنتا ہے، تمہاری کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے، کرو انشاءاللہ اجر ملے گا. یہ چیزیں ذہن میں رہیں. کل ایک جو چیز کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جہاں ہم نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، وہاں حقیقت یہ بھی یزید کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. اس کا بھی حق جتنا ادا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں کیا ہے. وہ تو خیر صحیح معنی میں جو ہے وہ تو اللہ ہی کرے گا، لیکن اگر اس کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ہم نے بہت سارے پہلو نہیں بیان کیے ہیں. ٹیکنیکل فالٹ ہوئے ہیں بعض جگہ. مثال کے طور پہ ابھی خود آپ لوگوں کے سامنے بات ہو، ایک عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یزید کون ہے؟ وہ ہے کہ جسے شیعہ برا کہتے ہیں. وہابیوں کے ذہن میں عام طور پہ یہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر ان کے ذہن میں